بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرسچن میرج ایکٹ 1872 اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1869 ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے جو قانونی ان کی جو خصوصیات ہیں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو قانونی خصوصیات ہیں ان دو ایکٹس کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان دونوں کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اور یہ جو کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 2019 ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے جو قانونی خصوصیات ہیں ان کو اگلی سلائیڈ پر۔ عیسائیت میں شادی ایک مقدس معاہدہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جو پہلی قانونی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری قانونی خصوصیت یہ قانون کے لحاظ سے عیسائیت میں دو بیویوں کی ایک ساتھ جو ہے قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ طلاق کا استعمال صرف تب کیا جا سکتا ہے جب کوئی ایک اپنا مذہب تبدیل کر لے، میاں اپنا مذہب تبدیل کر لے یا بیوی اپنا مذہب تبدیل کر لے، یا شادی کے بعد جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے یا ریپ کرے یا ظلم کرے، یعنی کہ ایک جو ہے اپنی شوہر جو ہے بیوی پر ظلم کرے، تب بھی جو طلاق کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر وہ دوسری شادی کر لے، میاں کر لے یا بیوی کر لے، تب بھی جو ہے طلاق کا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ چوتھی جو اس کی قانونی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی جرم جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، اور اس پر جو دفعہ ہے 494 کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ پانچویں جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ شادی کے خاتمہ کے لیے عدالت سے جو ہے وہ درخواست کی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان دو ایکٹس کا شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں اس سے کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، زندہ رہو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔